ساتھ یہ بھی کہا کہ کل مسجد رحمت للعالمین کے باہر ہم مسجد کھلوانے کے لیے مظاہرہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ چینل کو لائک اور شیئر کرنے والوں اور سبسکرائب کرنے والوں کا بہت شکریہ۔ آپ ہمیشہ ہماری دعاؤں میں شامل ہیں۔ اللہ کریم آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ امریکہ جن دنوں سائن کر رہا تھا معاہدے پہ، کبھی اسلام آباد میں، کبھی دوحہ میں، کبھی انقرہ میں، انہی دنوں فقیر نے کہا تھا کہ اس ٹرمپ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ اتنا بے اعتبار آدمی ہے کہ اس کی قوم بھی اس پہ اعتبار نہیں کرتی۔ روئے زمین پہ جتنے بھی آج تک جھوٹے آئے ہیں، یہ ان سب سے بڑا جھوٹا لگتا ہے مجھے۔ ایک طرف سے دھمکی دے رہا ہے، ایک طرف سے مذاکرات کی بات کر رہا۔ اب میں نے آج پھر اس کا بیان دیکھا، کہہ رہا ہے ایرانیوں کا مجھے فون آیا تھا، وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ بکواس، جھوٹ۔ وہ کہتے ہیں ہم لعنت بھیجتے ہیں تیرے مذاکرات پہ بھی، اور تو روزانہ جھوٹ بولتا ہے اور ساتھ حملہ بھی کرتا ہے۔ اب چاروں طرف سے دنیا میں اس پہ لعنت ہو رہی ہے، لعنت برس رہی ہے بلکہ۔ تو اس نے سوچا کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ہار گیا، شکست کھا گیا۔ ملک والے بھی خلاف، بیرون ملک والے بھی خلاف، یورپ نے بھی ساتھ نہیں دیا، عرب ملک بھی بچ رہے ہیں۔ تو دوبارہ حملہ کر کے کوئی بڑا نقصان کروں ایران کا، تاکہ لوگ کہیں کہ واہ واہ ٹرمپ جیت گیا ہے، اور دھمکیاں دے رہا ہے میرے پاس خطرناک ہتھیار ہیں، میں سب سے زیادہ مہلک اسلحہ بنا رہا ہوں۔ تو یہ کون سی انسانیت کی خدمت کر رہے ہو؟ مہلک ہتھیار اور اسلحہ اس کو کہہ رہے ہو کہ میں نہیں رکھنے دوں گا، خود بتا رہے ہو کہ میرے پاس ہے۔ تو پھر یہ کوئی دلیری تو نہیں ٹرمپ، وہ پہلوانی نہیں ہے۔ مخالف فریق کو خالی ہاتھ کر کے، ہاتھ باندھ کے اس کے لوگوں کو کہنا دیکھو میں کتنا بڑا پہلوان ہوں، میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تجھے بھی پتہ ہے کہ ان کی رینج امریکہ تک نہیں ہے۔ وہ کیا کریں گے؟ جہاں سے تمہارے میزائل آ رہے ہیں، طیارے اڑ رہے ہیں، اردن، بحرین اور باقی ملک جو یو اے ای وغیرہ، تو وہ وہاں ہی اٹیک کریں گے نا۔ جہاں سے ان پہ اٹیک ہو رہا ہے وہ وہاں اٹیک کریں گے۔ پھر یہ عرب ملک چیخے مارتے۔ عرب ملکوں کو چاہیے تو یہ تھا پچھلے حملے میں ہاتھ جوڑتے ٹرمپ کو کہ اپنے اڈے اٹھاؤ اور جاؤ یہاں سے، ہمیں تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایران اگر وہاں امریکی اڈے نہ ہوں تو کسی صورت بھی عربوں پہ حملہ نہیں کرتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ اڈے اس نے بنائے ہی وہاں اس لیے ہوئے ہیں تاکہ مسلمان ملکوں پہ، افغانستان پہ، عراق پہ، شام پہ، ایران پہ حملہ کیا جا سکے۔ اور بقول نیتن یاہو بدماش کے، پاکستان بھی اس کے نشانے پہ ہے۔ وہ ایران کے بعد پاکستان کی طرف بھی دیکھ رہا ہے، منصوبہ بندیاں کر رہا ہے۔ تو میں تو بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں، گزارش کر چکا ہوں، ہاتھ باندھ کے عرب ملک 5-6 اکٹھے ہو جاؤ۔ لیکن بدقسمتی ہے انقرہ میں بیٹھ کے، ترکیہ میں وہ ایران کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ کبھی وہ قطر میں بیٹھ کے ایران کو دھمکیاں دے رہا ہے، کبھی وہ کویت سے حملہ کرتا ہے، کبھی کسی ملک سے حملہ کرتا ہے۔ تو دوبارہ اس نے جنگ کا میدان گرم کر دیا ہے۔ پھر قیمتیں چڑھیں گی، دنیا میں انسان تنگ ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ آبنائے حرمز پہ پھر پھڈا شروع ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا قبضہ ہم گزرنے نہیں دیں گے، وہ کہتے ہیں ہم ناکہ بندی کریں گے، اور انسانوں کا ناحق خون بہا رہا ہے، ٹرمپ بہا رہا ہے حملہ آور ہو کے۔ ایران تو امریکہ پہ حملہ کر نہیں سکتا یہاں سے، اگر کر سکتا تو پچھلے 2 حملوں کے بعد جوابی حملہ وہاں ہی کرتا۔ ایران زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ اسرائیل پہ حملہ کر سکتا ہے، اور جہاں اڈے ہیں امریکہ کے وہاں حملہ کر سکتا ہے۔ تو یہ کام شروع ہو گیا ہے۔ ثالث جو تھے قطر اور پاکستان، وہ شاید دوبارہ کوشش شروع کریں گے، لیکن ٹرمپ جیسے آدمی کی گارنٹی کون دے سکتا؟ ٹرمپ نہ اپنی کابینہ کو مانتا ہے، نہ اپنی کانگریس کو، نہ اپنی عدالتوں کو۔ جتنے دن وہ ہے اتنے دن تو وہ من مانی کرنے کی کوشش کرے گا۔ جس دن اس کے پر کاٹ دیے گئے عدالتوں نے یا اس کی کانگریس نے،
شاید باز آ جائے، لیکن جب تک اس کا کوئی اختیار ہے وہ ان حرکتوں سے باز نہیں آئے گا۔ وہ انسانوں کا خون بھی بہانا چاہتا ہے اور ساتھ نوبل امن پرائز بھی لینا چاہتا ہے، پیس کا نوبل پرائز لینا چاہتا ہے، اور میرا وزیر اعظم اسے دلوانا چاہتا ہے۔ وہ جتنا مرضی خون بہا لے، شہباز کو وہ امن کا علمبردار نظر آتا ہے، شہباز کو وہ انسانیت کا ہمدرد نظر آتا ہے۔ شہباز کے اپنے ملک میں جو حالات ہو گئے ہیں، کوئی اور وزیر اعظم ہوتا جو تھوڑا بہت بھی جس کے یہاں کچھ بیدار ہوتا تو وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیتا۔ کل جو کچھ بلوچستان میں ہوا میں بیان بھی نہیں کرنا چاہتا، نہ میرا دل گوارا کرتا ہے بیان کرنے کو، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ فیلڈ مارشل صاحب دہشت گرد اتنے زوراور ہو گئے ہیں کہ وہ ہمارے پولیس والوں کو اغوا کر کے لے جائیں، وہاں آ کے جتنوں کو چاہیں ہلاک کر جائیں، اور کئی کئی گھنٹے ان کی مدد کو کوئی نہ پہنچے۔ اور یہ سارا کچھ جو ہے دل ہلا دینے والی خبریں ہیں۔ اور کل یا آج شاید وزیر اعظم صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب وہاں گئے ہوئے تو تھے، اللہ کرے کوئی ایسا اچھا فیصلہ کریں کہ دہشت گردی کا وہاں سے مکمل خاتمہ ہو جائے اور لوگ وہاں آزادانہ آمد و رفت آ جا سکیں، آزادانہ کاروبار کر سکیں، اپنی زندگی آزادی کے ساتھ جی سکیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے چپے چپے پہ اپنا رحم کر۔ جیو نے جو گستاخیاں کی اس کا الحمدللہ ہم اپنا رد عمل دے چکے ہیں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ مطالبہ بھی کر چکے ہیں، لیکن ARY اور QTV جیو سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ شرافت کے لبادے میں اس نے جو خاکے دکھائے ہیں اور اس نے ساری حدیں کراس کر لی ہیں، لیکن وہ ابھی تک پردے میں چھپا ہوا ہے۔ وہ وہاں سے ڈیلیٹ کر کے جو چلائی اس نے پہلے، ڈیلیٹ کرنے سے پہلے جو چینل پہ ویڈیو چلائی ہیں وہ ویڈیو بہت سارے لوگوں کے پاس موجود ہے، مجھے بہت سارے لوگوں نے بھیجی ہیں، دل ہلا دینے والی۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تمثیلیں دکھا دکھا کے پیچھے سے کیمرے مار مار کے پتہ نہیں کس کے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصویر کسی کیمرے سے نہیں بننے دی۔ کیمرہ اس وقت ایجاد ہی نہیں ہوا تھا، لیکن کوئی بڑے سے بڑا مصور بھی کسی کو جرت نہیں ہوئی آج تک کہ ان کا کوئی خاکہ بنانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو بے مثل اور بے مثال بنایا ہے۔ ایسا چینل جو اپنے آپ کو یہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ ہم دینی لوگ ہیں، دینی گھرانے سے ہمارا تعلق ہے، اسے تو ڈوب مرنا چاہیے تھا ایسا پروگرام۔ اور ایسے پروگرام پہ خالی معذرت جیسے جیو نے کی معذرت کرتے ہیں، واپس لیتے ہیں۔ یہ ایسے تو نہیں چل گیا کہ باتیں کرتے کرتے کسی کے منہ سے کوئی بات نکل گئی۔ یہ تو سیدھا سیدھا پروگرام کسی نے لکھا ہے، کسی نے اس کو فلمایا ہے، کسی نے اس پہ جو بندے بٹھائے ہیں اداکار، جو تصویریں جن کی بیک سے یا جو بھی جیسے بھی بنایا ہے، ایک بندہ نہیں ہے، اس میں بہت پورا گینگ انوالو ہے، اور یہ مالکوں کی اجازت کے بغیر تو نہیں بن سکتا تھا۔ تو میں ایک تو درخواست یہ کر رہا ہوں کہ جو جیو کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں وہ جیو کے ساتھ ARY اور QTV کو بھی شامل کر لیں۔ یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ کوئی اثر انداز ہو رہا ہے، کسی کے اثر رسوخ کی وجہ سے اس کا نام نہیں لیا جا رہا۔ جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کرے گا اس کے خلاف آواز بلند کریں گے اور قانون سے مطالبہ کریں گے کہ قانون حرکت میں آئے۔ پاکستان میں جو کچھ گستاخی کی سزا ہے 295A وغیرہ جو بھی ہے، جو لکھا ہوا اس کے مطابق عمل کریں تاکہ لوگوں کو سڑکوں پہ احتجاج کے لیے نہ آنا پڑے۔ میں حکمرانوں سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ وہ ARY کے خلاف اور جیو کے خلاف برابر کارروائی کریں، اور 15 دن نشریات معطل کر دینا کوئی کارروائی نہیں ہے۔ ان کے خلاف FIR کاٹیں اور ان کو کٹہرے میں لائیں، جو سزا بنتی ہے، جس کا یہ جرم ہے، جو ذمہ دار ہے ان کو کافر کردار تک پہنچائیں۔ تیسری خبر آج یہ چل رہی ہے، پہلے تو میں نے ایک
اپنے فیس بک پہ شاید دیکھا، ثروت اعجاز صاحب نے کراچی میں جو کچھ کہا، ہم پہلے بھی تھے تم پہلے نہیں تھے، یہ تھا وہ جو تقریر تو ان کی ظاہر ہے الحمدللہ سنتے سنتے میرا خیال ہے یاد ہو گئی ہے، سارے سنیوں کو، بچوں کو بھی یاد ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، اور اس کی وجہ سے جو اختلاف پیدا ہوا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہوں۔ بڑا اچھا کام کیا، چلیں بہت اچھا۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ کل مسجد رحمت للعالمین کے باہر ہم مسجد کھلوانے کے لیے مظاہرہ کریں گے۔ ایک پوسٹ یہ پڑی ہے، ایک پوسٹ تحریک لبیک والوں کی پڑی ہے، انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ کل ہم مسجد رحمت للعالمین سے مظاہرہ شروع کریں گے، شہر تک جائیں گے، آگے تک۔ مسجد رحمت للعالمین کئی مہینوں سے بند ہے، نہ اذان، نہ جماعت، نہ تلاوت۔ بابا جی کے مزار پہ جا کے دعا کرنا تو دور کی بات ہے، باہر سڑک پہ کھڑا ہو کے کوئی دعا کرتا نظر آئے تو اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں، اس کو بھی تھانے لے جاتے ہیں کہ یہاں دعا۔ یار پاکستان میں کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں دعا کی اجازت نہیں ہے؟ حیرانگی ہے شہباز صاحب، وزیر داخلہ صاحب۔ وہ خان پہ تو مدینہ منورہ میں جب تمہارے چور چور کے نعرے لگے، خان تو پاکستان میں تھا، تم دھمکیاں دے رہے تھے کہ ہم یہاں ہی بیٹھے بیٹھے اس کی ایما پہ اس کے چاہنے والوں نے ہمارے خلاف نعرے لگائے ہیں تو ہم اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹیں گے۔ اور میں اتفاقاً ایک دن فیصل آباد گیا ہوا تھا تو وہاں تاجروں سے سارے بینر لگوائے ہوئے تھے، عمران خان کی گستاخی۔ عمران خان پاکستان میں نعرے مسجد نبوی میں لگانے والے، مسجد نبوی میں زائرین، اور نعرے کس کے خلاف لگا رہے تھے؟ وہ چوروں کے خلاف، مقدمہ عمران خان کے خلاف۔ اب فقیر پوچھ رہا ہے رانا صاحب، میاں شہباز صاحب اور باقی جتنے بھی وزراء ہیں ان سے کہ یہ خاکے تو کوئی غیر بھی بنائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتے تھے، اب ہمارے ملک کے بڑے 2 چینلوں کو کیا کوئی لائن دی گئی ہے، کوئی باہر سے ڈائریکشن دی گئی ہے، کوئی اثر رسوخ استعمال کیا جا رہا ہے؟ یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اسے جتنی جلد ہو سکے اس کی انکوائری کر کے اسے ان خاکے بنانے والوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں اور مسجد رحمت للعالمین کو فوراً کھولیں۔ مسجد رحمت للعالمین کھلوانے کے لیے مظاہرہ کرنے والوں کے ساتھ بد سلوکی نہ کریں، اس لیے کہ وہ ایک جائز مطالبہ کر رہے۔ اللہ کریم حکمرانوں کو توفیق دے، اس مسجد کو بھی جلد کھول دیں، واگزار کر دیں، اور آئندہ کسی مسجد کو اس طرح یہ مصیبتیں جو آ رہی ہیں نا میاں صاحب فیملی پہ، کبھی بیٹھ کے سوچا تو کرو کیوں آ رہی ہیں؟ بعض دفعہ بندے کے دماغ میں کوئی وجہ نہیں ہوتی لیکن وجہ تو کوئی نہ کوئی نکل آتی ہے نا۔ اب کس وجہ سے آ رہی ہیں؟ شور پڑا ہوا، آپ فیملی پوری سفر کر رہی ہے، اور پتہ نہیں اب میں تو اس پہ پہلے بھی میں نے کہا تھا میں زیادہ گفتگو اس پہ نہیں کرتا، خاندانی مسئلہ ہے ان کا، لیکن ان سے یہ کہتا ہوں کہ سوچیں تو صحیح کہیں مسجد کا وبال تو نہیں پڑ گیا۔ مسجد بند اتنے دنوں سے آپ نے کی ہے، مسجد والا جس کا گھر ہے وہ بڑا طاقتور ہے، وہ بڑا پاور والا ہے، وہ پرائم منسٹر، رات پرائم منسٹر اور صبح جیل میں، صبح پرائم منسٹر اور رات کو اندر۔ یہ میاں صاحب آپ اس کا عملی مظاہرہ دیکھ چکے ہیں، اپنے ساتھ ہی دیکھ چکے ہیں 12 دفعہ۔ اللہ سے ڈریں اور ایسے کام نہ کریں جس سے وہ ناراض ہو جائے، ناراض تو میں تو نہیں کہتا چلو، لیکن ناراضگی نظر تو آ رہی ہے نا، ناراضگی نظر آ رہی ہے۔ آپ ویری گڈ اور گڈ وزیر اعظم اور بہت اچھا وزیر اعظم، دنیا میں آپ کی دھوم مچی ہوئی ہے، لیکن چہرے پہ 9 کے 12 بجے ہوئے، آپ کی پریشانی کسی صورت دور ہی نہیں ہو رہی۔ آپ جن غیر ملکی رہنماؤں کو اچھل اچھل کے جفیاں ڈالتے ہیں وہ بھی جعلی، اس لیے آپ کے چہرے پہ جو غم و غصہ، پریشانی، نوست، یہ سارا کچھ ہے کس وجہ سے؟ کبھی سوچیں بیٹھ کے، 2 منٹ کے لیے سوچ لیں اور ان چیزوں سے بچ جائیں۔ جو جرم ہو رہے ہیں، جو آپ کی طرف منسوب ہیں، ان سے بچ جائیں، توبہ کر لیں۔ مسجد اور وہ شہید جن کی لاشیں آج تک نہیں ملیں، تلاش کر کے ان کے ورثاء تک پہنچائیں، ان سے دنیا میں معاف کروا لیں۔
دنیا میں ان سے معاف کروا لیں گے تو سوکھا رہے گا کام، آخرت میں بہت اوکھا ہو جائے گا۔